السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تعبیر خواب by اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 15۔ وہ دونوں جب فریش ہو کر آئے تو نور کھانا لگا چکی تھی اور سب بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ہینا اور رمیسا بھی کالج سے آ گئی تھی۔ ریحان نے ایک نظر اسفن کو دیکھا جو نور کے برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ریحان بھی اسفن کے عین سامنے کرسی کھسکاتا بیٹھا تھا۔ اسفن بھائی، آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ ہینا نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرا لیتے ہوئے پوچھا۔ ہینا کی بات پر ریحان نے ایسے اسفن کی طرف دیکھا جیسے ہینا نے اس کے دل کی بات کی ہو اور وہ اسفن کے جواب کا منتظر تھا۔ چھوٹی، مجھے آئے ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور تمہیں میرے جانے کی پڑ گئی ہے، اسفن نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ہینا خفیف سی ہوئی تھی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ اسفن نے ہینا کی خفت محسوس کر شرارت سے پوچھا۔ میں نے تو بس اس لیے پوچھا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنے دن کے لیے آئے ہیں، تو پھر اس حساب سے میں آؤٹنگ کی پلاننگ کروں، ہینا نے معصومیت سے کہا۔ اسفن جب آتا تھا وہ سب کہیں نہ کہیں گھومنے ضرور جاتے تھے، اسی لیے ابھی بھی ہینا نے اسی لیے پوچھا تھا۔ ویسے اسفن، آپ کو ایک دن نہ سہی ایک رات تو ہو ہی گئی ہے، نور نے اسفن کو دیکھ شرارت سے کہا۔ نور کے لہجے میں شرارت محسوس کر اسفن نے نور کا کان کھینچا تھا۔ لڑکی باز آ جاؤ تم، اسفن نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں کی نوک جھونک پر سب مسکرا دیے سوائے ریحان کے، جو اسفن کو قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آہ اسفن چھوڑے میرا کان، درد ہو رہی ہے، دادی دیکھ لے انہیں، نور نے تو دہائی دیتے ہوئے شازیہ بیگم کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ اسفن بس کر، چھوڑ دے نوری کو، شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسفن سے کہا، جس پر اسفن نے نور کا کان چھوڑا تھا اور نور نے سکھ کا سانس لیا لیکن پھر اسفن کو دیکھ منہ چڑھایا تھا۔ خالہ اور دادی دیکھ لیں نور کو، اسفن نے ضد ہوتے کہا، جس پر رخسار بیگم نے مسکراتے ہوئے نور کو سرزنش کی تھی۔ اوہو، میرے سوال کا تو جواب دے دے، ہینا نے خفگی سے کہا۔ چھوٹی، ہم سب آج ڈنر باہر کریں گے کیونکہ کل مجھے ایک ضروری کام ہے اور میں پرسوں واپس چلا جاؤں گا، اسفن نے سب کو دیکھتے ہینا کو بتایا۔ لیکن بیٹا، اتنی جلدی؟ ایک ہفتہ تو رکو کم سے کم، شازیہ بیگم نے کہا، جبکہ اسفن کی بات پر ریحان نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ دادی جان، ایک ضروری کام سے آیا ہوں، کل ہو جائے گا تو میں پرسوں چلا جاؤں گا، اسفن نے نور کو دیکھتے کہا، جو کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ اسفن کا نور کو ایسے دیکھنا ریحان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حارث اور ریحان آفس چلے گئے تھے۔ دلاور صاحب، ہاشم صاحب، شازیہ بیگم اور رخسار بیگم لان میں بیٹھے چائے پینے کے ساتھ ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ نور، ہینا، رمیسا اور اسفن لان میں ہی نیچے گھاس پر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ بھائی پلیز نہ مارنا میری گوٹی کو، پلیز، اللہ اللہ کر کے تو ایک کھلی ہے، ہینا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ چاروں کافی دیر سے لوڈو کھیل رہے تھے لیکن ہینا کی ابھی تک ایک بھی گوٹی نہ کھلی تھی، لیکن اب ایک کھلی تو ہینا کی گوٹی کے پیچھے ہی اسفن کی گوٹی تھی۔ ہینا کی گوٹی کو واپس اس کے گھر بھیجنے کے لیے اسفن کو 4 ہی چاہیے تھے۔ اسفن ڈسک کو ہلاتے مسلسل ہینا کے چہرے کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ چھوٹی یار، کیا ہو گیا ہے، گیم ہی تو ہے، اسفن نے اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ پھر بھی پلیز، ہینا نے منت سے کہا۔ اچھا نہیں مارتا، ابھی تم میں نے باری بھی نہیں لی، اسفن نے ڈسک کو ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟
क्यों नहीं मारनी? जो गोटी मरती है वो मारनी है लाज़मी, नूर ने हतमी लहजे में कहा। नूर, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो तुम मुझसे? हिना ने नूर को घूरा था। यार हिना, ऐसे मज़ा नहीं आता। अभी तो रुमैसा ने कहा ही था कि असफर ने डिस्क उछाली थी और हिना को जिसका डर था वही हुआ। 1 2 3 और ये 4 गई हानि की गोटी। अपने घर वापस असफर ने अपनी बारी चलते हिना की गोटी मारी थी। भाई, एक ही गोटी खुली थी, वो भी मार दी। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, हिना ने सदमे से कहा। ना करना माफ़, अभी गेम खेलो, असफन ने हिना की नाक दबाते हुए कहा, जिस पर हिना ने खफगी से असफन को घूरा था। चले नूर, अब आपकी बारी, रुमैसा ने नूर को देखते कहा। और नूर ने अपनी बारी चली थी और नूर की एक गोटी पुक भी गई थी। नूर ने अब दोबारा बारी चली थी। नूर ठीक है, आसानी से इसकी एक गोटी पुक भी गई है और मेरी एक भी नहीं खुली अब तक। नूर ने हिना ने खफगी से कहा। तो तुम क्यों जल रही हो? नूर ने हिना को देख शरारत से कहा था, जिस पर हिना ने नूर को गुस्से से घूरा था। अब रुमैसा ने अपनी बारी चलते नूर की एक गोटी मारी थी। लो, मेरी गोटी भी मर गई। नूर ने हिना को देखते कहा। हिना, गेम में हार जीत तो चलती ही है। रुमैसा ने भी हिना के खफके भरे चेहरे को देखते कहा, जिस पर हिना ने मुस्कुराते हुए अपनी बारी चली थी, जो खाली थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा अब लूडो खेलने को, 6 ही नहीं आ रहे। अब के हिना को गुस्सा आया था। ओए, चुप करके खेलो, असफन ने कहा। ठीक है, एक शर्त पर खेलूंगी। भाई, आप बारी चलें अपनी, लेकिन आपकी गोटी मैं चलूंगी, हिना ने पुरजोशी से कहा। अच्छा ठीक है, बस चल लेना तुम गोटी, असफन ने हार मानते हुए कहा और अपनी बारी चली थी। भाई, ये वाली गोटी चले, हिना ने पक्की गोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा। छोटी, तुम मेरी पक्की गोटी मरवाओगी, असफर ने अपनी गोटी के पीछे नूर की गोटी देखते हुए कहा। अरे नहीं मरती, आप चलाएं, हिना ने पुरइत्मादी से कहा। असफर सोच लें, हिना आपकी पक्की गोटी मरवाएगी मेरे हाथों, नूर ने असफर की हालत से महजूज होते कहा, जो हिना को बेबसी से देख रहा था। भाई, आप अपनी गोटी चल रहे हैं या नहीं? हिना ने असफर को घूरते कहा। अच्छा अच्छा, चल रहा हूँ। असफर ने बेबसी से हिना को देखते अपनी गोटी चली थी। अब नूर को असफर की गोटी मारने के लिए 6 चाहिए था और नूर ने अपनी बारी चली। ये आए 6 और असफर आपकी गोटी मर गई, नूर ने असफर की गोटी मारते हुए पुरजोशी से कहा, जिस पर असफर ने हिना को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने पहले ही कहा था मर जाएगी। नूर ने असफर की हालत देख अपनी हंसी जब्त की थी। इसी वजह से तुम्हारी कोई गोटी घर से बाहर ही नहीं आ रही, असफर ने हिना के सर पर चपत लगाते हुए कहा, जिस पर हिना ने मुंह बसूरा था। झपके इन दोनों की हालत से महजूज होती नूर और रुमैसा कहका लगा गई थी।